बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। हुकूमत ने नया नैब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और इस नए नैब ऑर्डिनेंस के अंदर चेयरमैन नैब की रिमूवल का इख्तियार जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब और सदर पाकिस्तान की डोमेन में आ गया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये वापस ले लिया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे। अपोजिशन समझती है कि ये एक नया एनआरओ है। ये नया एनआरओ किस तरह से है और इकॉनमी को लेकर के क्या टारगेटेड रिलीफ देने से मसाइल हल हो सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोगों को मुआशी मुश्किलात का जो सामना करना पड़ रहा है वो कौन सी बुनियाद है, गलत पॉलिसीज़ कौन सी हैं, उस बुनियाद को भी आज के इस प्रोग्राम के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके साथ साथ हम जानेंगे कि जो TLP के साथ हुकूमत ने मुआहदा किया है उस TLP के मुआहदे की कानूनी हैसियत क्या है। मैं बहुत मशकूर हूँ सरदार लतीफ़ खोसा साहब का, आप साबिक गवर्नर पंजाब हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया, माहिर कानून हैं आप। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं मियाँ सैफुर रहमान साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। मुझे कुछ ही देर में नईम मीर साहब ज्वाइन करेंगे, आप जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के। और मुझे शौकत बसरा साहब भी ज्वाइन करेंगे, आप हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मैं सबसे पहले सरदार लतीफ़ खोसा साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। खोसा साहब, मुझे सर नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर आपसे आपकी राय जाननी है कि ये जो नैब ऑर्डिनेंस है ये अपोजिशन समझती है कि ख़ुद को NRO देने के मुतरादिफ है और चेयरमैन नैब की रिमूवल का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म हाउस के पास आना और उनकी एडवाइस पर सदर मुमलिकत इसको रिमूव करेंगे। सर इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? सर देखिए, जाहिर है कि उसकी जो इंडिपेंडेंस है चेयरमैन नैब की वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और उसे इन्होंने सबसर्विएंट कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर के ताबे कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर की को हटाने का और उसे रखने का अख्तियार दे दिया है। पहले जो है ये था कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मशावरत के साथ उसको बनाया जा सकता था और उसकी म्याद जो है वो मुकर्रर थी और उस मुतय्यन म्याद से ना उसकी जो है इजाफी उसमें की जा सकती थी, ना उसको दोबारा तैनात किया जा सकता था। अब ये दोनों चीजें खत्म कर दी हैं। एक तो उसकी तैनाती जो है वो उसमें तसलसल यानी बढ़ोतरी हो सकती है और फिर उसको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है और ये जो है प्राइम मिनिस्टर साहब उसको हटा भी सकते हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर यानी सदर का है, सदर जाहिर है कि सदर पाकिस्तान वो वजीर आजम की एडवाइस का पाबंद होता है, तो वजीर आजम की जो एडवाइस होती है उस पर सदर ने करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हुकूमत तो अपना मुबर्रा हो गई, मुस्तस्ना हो गई, क्योंकि चेयरमैन नैब क्या पर उनकी जो है गर्दन पर उनका हाथ आ गया और जिस वक्त चाहे वो उसको जो है खत्म कर दें, जिस वक्त चाहे उसको हटा दें। और उसको ये लालच दे दी गई कि अगर तुम ताबेदारी करोगे तो तुम्हारी जो है हम तसलसल भी रखेंगे और तुम्हें हम री अपॉइंट भी कर देंगे। तो इससे वो खत्म हो गई जो एक जो ये था कि फिर तो अभी सिर्फ एक मुंतकिम मिजाज प्राइम मिनिस्टर के ने अपने एक इंतकामी जो है उसने एक इदारा बना लिया जिसमें वो मुखालिफिन अपनों के खिलाफ जो है वो जो उनकी माशाअल्लाह 3 साल से चली आ रही है, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो वो फिर अकेले ही रह जाएंगे मैदान में, बाकी सबका वो जो है गला दबा सकते हैं चेयरमैन नैब के जरिए। खोसा साहब, इसकी फिर लाइफ क्या होगी? ये ऑर्डिनेंस की लाइफ तो 3 माह होती है, अगर जब तक ये पार्लियामेंट में नहीं आएगा तो जाहिर है ये पास नहीं हो सकेगा, इसकी कानूनी हैसियत फिर चैलेंज भी हो सकती है किसी कोर्ट के अंदर। नहीं, 3 नहीं, ये 4 माह के लिए होते, 120 दिनों के लिए। और इसको 120 दिनों के लिए ये कौमी असेंबली से ये इसकी जो है एक करारदाद के जरिए इसकी तौसी भी कर सकते हैं 120 दिनों के लिए। और ये यानी 8 महीने तक तो इनका तसल्लुत रह सकता है। जाहिर है कि ये पास होना नहीं है क्योंकि सेनेट में इनके पास अक्सरियत नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि इनके अपने एलाइज भी इनका साथ देंगे, क्योंकि ये इतना यानी गैर आईनी मैं समझता हूँ ये मुसवदा है जो ऑर्डिनेंस है कि इसको अदालत भी जो है 120 दिनों से पहले ही इसको कलअदम करार दे देगी जब भी अदालत के पास जाएगा, क्योंकि ये फर्द वाहिद के लिए कानून बनाना बार हाँ कह चुकी है अपना अदालत उज़्मा
کے فرد واحد کے لیے یا کسی مخصوص عزائم کے لیے یا کسی منفی جو ہے اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے قانون سازی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ منفی بھی ہے, یہ مخصوص عزائم کے لیے بھی ہے اور یہ مخصوص شخص کے لیے بھی ہے. اچھا تو سر, اس پہ تو بالکل ٹھیک ہے سر. اس کے اوپر ایک اور مختصراً بتائیے گا کہ چیئرمین نیب کی پرفارمنس کے بارے میں حکومت کہتی ہے کہ بہت اچھی رہی ہے, ان کا ریکوری ریٹ بہت اچھا رہا ہے, یہ ملک کے لیے فائدے میں ہے. اپوزیشن تو سمجھتی ہے کہ یہ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں, لیکن ان کے پرفارمنس انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے حکومت سمجھتی ہے کہ ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. تو پھر کسی کو بھی پاکستان میں ریٹائر نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی سرکاری ملازم اگر جو ہے دیانتداری سے کام کرتا ہے تو پھر اس کو تا حیات رہنا چاہیے, تا مرگ اس کو جو ہے رہنا چاہیے. دیکھیں جب مقرر ہوتی ہیں, میعاد مقرر ہوتی ہے یا کوئی عمر کی جو ہے قدغن مقرر ہوتی ہے تو اس کا اس سے تعلق نہیں ہوتا ہے. کارکردگی کا تو وہ بنیادی یہ ایک فریضہ ہے سرکاری ملازم یا کوئی بھی ایسا عہدیدار ہو, اس کی کارکردگی آسن ہونا, اس کی کارکردگی بہترین ہونا, اس کی کارکردگی جو ہے ایمانداری سے نبھانا, یہ تو بنیادی فریضہ ہے اس عہدے کا. تو اس میں کسی پر احسان نہیں ہے, اس کو جو ہے اس چیز کی تنخواہ ملتی ہے کام کرنے کی, دیانتداری سے کام کرنے کی, قانون اور آئین کے مطابق کام کرنے کی. لیکن اگر تو معیار یہ ہے کہ وہ کارکردگی اس کی اچھی ہے, اگر وہ وفاداری سے اپوزیشن کو اور حکومت کے جو ہے مخالفین کو وہ پوری طرح جو ہے ان کو جو ہے گرفت میں لیتا ہے, اور اگر یہ اس کی کارکردگی اچھی ہے کہ وہ حکومتی جو اکابرین ہیں جن پر معلوم جبہ ہو یا ان پر جو ہے بی آر ٹی کا ہو یا ان پر جتنے بھی الزامات ہوں وہ اس سے جو ہے آنکھیں بند کر لے اس پر, اگر یہ معیار ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ماشاءاللہ ان کو تو تا حیات قبول ہونا چاہیے. سر میرے ساتھ سر لائن پہ ہی رہیں, میرے ساتھ میاں سیف الرحمان صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, جنگ گروپ سے آپ کا تعلق ہے. میاں صاحب آپ کی کیا رائے ہے سر, یہ نیب آرڈیننس میں جو ترمیم ہوئی ہے, اس ترمیم کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی یہ پولیٹیکل مقاصد کے لیے ہے سارا؟ بالکل میں سمجھتا ہوں, یہ بڑا میں سمجھ رہا ہوں یہ احتساب کا پروسیس پورا داغدار ہو گیا ہے. متنازع نہیں, بڑا اچھا لفظ بولا سردار کوثر صاحب نے کہ یہ بالکل غیر آئینی ہے. دیکھیں نا, آئین کی ایک روح ہے, ایک اسپرٹ ہے, اور خاص طور پہ دنیا میں جتنے بھی انسداد بدعنوانی کے احتساب کے بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ ان کے وہ آٹونومی ہو, وہ خود مختار ہوں, اور ان کو ایک کنسنسس کے ساتھ وہاں پہ تعیناتیاں ہوں, خاص طور پہ جو چیئرمین یا سربراہ ہوتا ہے اس احتساب کے پورے سسٹم کا. تو یہاں پہ وہ بڑا اچھا ایک سسٹم چلتا آ رہا تھا کہ اپوزیشن کے یا حکومت کے مابین جو ان کے لیڈرز بیٹھتے تھے اور ایک مشاورت, اور قانون کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین نیب نان ایکسٹینڈیبل ہے, 4 سال کی مدت ہے. دیکھیں یہ سارے کے سارا آپ دیکھیں پورا ایک ٹریک ریکارڈ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, پہلے تو یو ٹرنز کا پورا ایک میرا گینس بک آف ریکارڈ میں آ جائے گا. اب تو آرڈیننسز بھی گینس بک آف ریکارڈ میں آ جائیں گے, تاریخی آرڈیننس کا جو اجرا ہو رہا ہے ہر یکے بعد دیگرے, اور ایک آرڈیننس کے اوپر اطمینان نہیں ہوتا, پھر ایک اور آرڈیننس آ جاتا ہے. ہمیں چونکہ وزیر اعظم کے جو جتنے بھی معتمدین ہیں, وزراء ہیں, ایڈوائزرز ہیں, اکثر ملتے رہتے ہیں بطور سینئر جرنلسٹ, ان سے ہم یہی سوال کرتے تھے کہ آج آپ ایک بیان دیتے ہیں کسی مخالف کے خلاف, اگلے دن وہ پکڑا جاتا ہے, نیب پکڑ لیتی ہے, تو اس آپ کا کیا گٹھ جوڑ ہے نیب کے ساتھ؟ یہ اسی ٹینور کی میں بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں اس کے بعد آپ اس طرح کی حرکت کریں گے تو میں تو سمجھ رہا ہوں بالکل سردار صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو اپنا ایک غلام بنا کے اور آپ کے ہاتھ میں پش بٹن ہو, ان کو آگے پیچھے 538 ارب کی ریکوری کی آپ بات کرتے ہیں, تو 400 اور کچھ ارب تو اکیلے ڈاکٹر آصف میں پڑھتے ہیں. احتساب کی روح کے خلاف ہے یہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کا معاملہ. سردار صاحب میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ کالعدم تنظیم کے ساتھ جو ریاست نے ایک معاہدہ کیا, اس معاہدے کی قانونی حیثیت کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, اور جو ان کا کالعدم کا سٹیٹس اب واپس لیا جا رہا ہے, وہ کالعدم کا سٹیٹس اب کن قانونی مراحل سے گزرتے ہوئے واپس لیا جائے گا؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اس حکومت کی یو ٹرن کی جو ہے اپنا ریکارڈ بدستور قائم و دائم ہے.
انہوں نے پہلے تو اس کو کالعدم قرار دیا اور پھر ان کے ماشاءاللہ وزراء کی ایک ظفر موج نے ان کو کہا کہ نہ صرف یہ دہشت گرد ہیں، نہ صرف ان کے پاس کلاشنکوف ہے، نہ صرف یہ قاتل ہیں، انہوں نے قتل و غارت گری کی ہے، بلکہ یہ ہندوستان کے جو ہے گماشتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے سر، میں نعیم میر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ نعیم میر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا۔ نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ریاست پینک کی کیفیت میں ہوتی ہے، 2 ہفتے تک لڑائی ہے، آپ نے جی ٹی روڈ بلاک رکھا، جی ٹی روڈ کے اوپر بہت بڑی تعداد کے اندر کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی، ہماری بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ایکسپورٹ سے منسلک انڈسٹری یہاں پر موجود ہے، تو یہ کتنا بڑا اکانومی کو ڈنٹ پہنچا اور آپ تک کیا انفارمیشن ہے؟ تاجر برادری کتنے اس ساری صورتحال سے اوورال کتنا امپیکٹ ہوا؟ دیکھیں آپ یہ جو لبیک والوں کا جو ہے وہ احتجاج آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ہوا تو بات یہ ہے کہ ان لبیک والوں نے اکانومی کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ان دنوں کے اندر، وہ تو بہت ہی چھوٹا سا نقصان ہوگا جو پہنچا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایسا نقصان نہیں ہے کہ جو ریکوریبل نہ ہو، وہ ریکور بھی ہو جائے گا۔ لیکن حکومت کی جو غلط معاشی پالیسیز ہیں نا، انہوں نے تو گزشتہ 3.5 سالوں میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، اور اصل چیز تو یہ ہے جس پر بات ہونی چاہیے، وہ یہ بیچارے تو بس آگے یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آگے بیچارے، اور یہ اپنے ان مطالبات کو لے کر آئے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بڑے جائز مطالبات تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ریاست نے تحریری معاہدہ کیا تھا، اور اگر ریاست جو ہے وہ اپنے تحریری معاہدوں سے منحرف ہو جائے گی تو پھر ریاست کو جو ریپریزنٹ کرتی ہے حکومت، اس کی تو نہ ساکھ رہے گی، اور جب حکومتیں اپنی ساکھ سے محروم ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی رٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں حکومت کی رٹ جو ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ساکھ سے، اس کی لیجیٹمیسی سے، اور عوام میں اس کی پذیرائی سے ہوتی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں کسی حکومت کے پاس نہیں ہوں گی اور حکومت وہ کھو دے گی تو پھر رٹ جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ یا بندوق کے زور پہ تو قائم نہیں کی جا سکتی نا۔ بالکل ٹھیک ہے، حکومت کی غلط معاشی پالیسیز کا آپ نے ذکر کیا، اس کے اوپر میں آپ سے تفصیل سے بریک کے بعد پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی معاشی پالیسیز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہیں اور حکومت ان کی وجہ سے عام آدمی کو اور عام تاجر کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے میرے ساتھ۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ نعیم میر صاحب، حکومت کی غلط معاشی پالیسیز کی وجہ سے آپ ذکر فرما رہے تھے کہ عام آدمی کو زیادہ نقصان پہنچا، اوورال اکانومی کو زیادہ نقصان پہنچا، تاجر برادری اس دھرنے سے پہلے سراپا احتجاج بھی تھی۔ سر آپ کون سی غلط پالیسیز کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو ابھی تک سراپا احتجاج ہیں، اور ہم گزشتہ 3.5 سالوں سے ہی سراپا احتجاج ہیں، اور ہم تقریباً 5 دفعہ اسلام آباد چڑھائی کر چکے ہیں احتجاج کے لیے، اور اب 6ٹی دفعہ 30 نومبر کو دوبارہ جا رہے ہیں۔ تو جب کہ یہ حکومت آئی ہے ہم تو مسلسل احتجاج میں ہیں۔ تو جو غلط پالیسیز آپ بتا رہے ہیں ان میں سب سے پہلی تو غلط پالیسی یہ ہے حکومت کی کہ حکومت نے جو ڈالر کو جو ہے وہ فری فلوٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے، اس کی فری فلوٹنگ جو ہے نا جی، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈالر جو ہے اس میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس وقت بہت زیادہ، اور ٹریڈ کر رہے ہیں ڈالر کو وہ تمام لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہیں اور جن کو پرائر انفارمیشن ہوتی ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، ڈالر آنے والا ہے، کہیں سے پیسہ ملنے والا ہے، کہیں سے ہاٹ منی آ رہی ہے، اتار چڑھاؤ کو جانتے ہیں، جو اتار چڑھاؤ کو جانتے نہیں ہیں، جن کے پاس پرائر انفارمیشن ہوتی ہے، اور وہ پھر وہاں پر ٹریڈ کرتے ہیں اور پیسہ بناتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عوام جو ہے وہ سفر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈالر کے بڑھنے سے پوری اکانومی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں پوری اکانومی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ایک تو مہنگائی کا طوفان تو آتا ہی آتا ہے، وہیں پہ جو ہے آپ کے بیرونی قرضے بھی بڑھ جاتے ہیں، آپ دیکھیں نا ان میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ 1 روپیہ لیتے نہیں ہیں اور آپ کتنے روپے قرضہ اپنے اوپر بڑھا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اکانومی کو تباہ کرنے کا، اور یہ اس تباہی کی ذمہ داری جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک، وزیر خزانہ، مشیر خزانہ اور خود عمران خان پر عائد ہوتی ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ
بالکل ان کو لینی بھی چاہیے ریاست کے تمام اہم لوگوں کو جنہوں نے عوام کو مہنگائی کا شکار کیا ہے اس پالیسی کے تحت، کیونکہ انہوں نے IMF سے قرضہ جب لیا تو اس قرضے کی شرائط کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں گورنر اسٹیٹ بینک بھی ملا، اس قرضے کی شرائط کے ساتھ جو ہے نا جی وہ ہمیں مشیر خزانہ حفیظ شیخ بھی ملا، تو یعنی یہ جو تھے یہ جہیز میں ساتھ آ گئے تھے یہ دو بندے، اور پھر ان دونوں بندوں نے آ کے جو ہے نا جو تباہی اتاری ہے اس کا تو خمیازہ آج تک قوم بھگت رہی ہے۔ اور پھر آگے جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیں عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم جو ہے ان کے پاس پہلے بھی کوئی ویژن نہیں تھا اکانومی کو چلانے کا، اور اب بھی کوئی ویژن نہیں ہے۔ دیکھیں ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے کسی بھی اپنا ملک کے سربراہ یا سیاسی جماعت کے پاس، جو سیکھتی ہے اپوزیشن میں رہ کے کہ جی اپوزیشن یہاں غلط کام کر رہی ہے اور جب ہم حکمران بنیں گے تو ہم ان سیکٹرز کو اور ان جگہوں کو جو ہے ہم ٹھیک کریں گے۔ دیکھیں مجھے بتائیں جو سرکاری ادارے جو ہیں نیشنل اون اینٹیز جو ہیں جو خسارے میں جا رہی تھیں اور ہمارا 300 سے 400 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا تھا، اس کو پلگ کرنے کے لیے انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے، جو ہمارا جو پاور سیکٹر ہے اس کے اندر جو سرکولر ڈیٹ ہے جس میں اپنا ہمارے لائن لاسز ہیں، جس کے اندر ہمارا جو انفراسٹرکچر جو فلاز ہیں اور جس کے اندر جو ہے وہ اسٹرکچرل چینجز بھی کرنی ہیں، اس پر انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ بجلی چوری کی روک تھام بھی کرنی ہے، نہ وہاں کوئی انویسٹمنٹ کی گئی اور نہ بجلی چوری کی روک تھام روکی گئی، جس کی وجہ سے ہم شدید معاشی دباؤ کا شکار ہوئے۔ اب یہ وہ تمام جو ہیں وہ جگہیں ہیں جن پر جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ فیصلے کرنے تھے، انہوں نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا، یہ سارا دن چور 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 کرتے رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو نعیم میر صاحب فرما رہے ہیں حکومت کی معاشی پالیسیز اتنی غلط ہیں کہ واقعی اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہے، جبکہ حکومت کا سٹانس یہ ہے کہ ماضی کے اندر چونکہ قرضے بہت زیادہ تھے، ماضی کی حکومتوں نے چیزوں کو اکانومی کو مس روٹ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماضی کا ذکر کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ایک ان کا بھی ماضی ہے، وہ 22 سال کا، 22 سال میں بڑے اچھی انہوں نے بات کی۔ 22 سال میں اگر آپ سوائے میلوں ٹھیلوں کے، دھرنوں کے، تماشوں کے، بحث مباحثے کوئے توئی کے، اگر آپ ایز اے شیڈو گورنمنٹ کو متبادل پلان بناتے، متبادل منصوبے بناتے، چیزوں کو سٹڈی کرتے، باہر کے لوگ آپ کو ملتے تھے آگے یہاں، ان سے کو کرتے کہ جی ہماری جب حکومت آئے گی ممکنہ طور پہ، جس طرح تمام ممالک میں ہوتا ہے، چلے امریکہ کی مثال اگر نہیں بھی منطبق ہوتی تو ایک ٹرانزیشن کی مثال تو دی جا سکتی ہے، انتقال اقتدار کی۔ ریپبلکن جاتے ہیں، ڈیموکریٹس آتے ہیں، راتوں رات کام شروع ہو جاتا ہے، پوری تیاری ہوتی ہے۔ ڈیموکریٹس جاتے ہیں، ریپبلکن راتوں رات کام شروع ہو جاتا ہے۔ ان کا تو ویسے سپوائل سسٹم ہے، یعنی کہ ان کی پوری بیوروکریسی کی پوری تیاری ہوتی ہے، آتے ہی اس نے یہاں جب بیٹھنا ہے، اس نے یہاں کرنا ہے۔ تو آپ اگر، میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی 3.5 سال کے اندر کیا وہ کرتے ہیں، میں نے کہا جی 3.5 سال نہیں، اس میں 22 سال پچھلے بھی لگائیں جو ان کی ورکنگ ہے۔ بسرا صاحب نے جوائن کر لیا۔ جی بسرا صاحب، نعیم میر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی غلط معاشی پالیسیز کی وجہ سے تاجر برادری بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، ڈالر کا ریٹ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے تمام مسائل جنم لے رہے ہیں اور حکومت انٹرپٹ نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ہم ایک بار پھر احتجاج کرنے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف۔ نعیم میر صاحب ہمارے بھائی ہیں، احتجاج کرنا تو ظاہر ہر کسی کا آئینی اور جمہوری حق ہے، بالکل وہ کریں، پرامن احتجاج کریں، اس کا ان کو حق حاصل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ یہ تاجر نمائندے ہیں، یہ تاجر تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ جو بھی ان کی ایشوز ہیں اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں احتجاج کرنے سے پہلے اور ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کر لے تو سکتا ہے ان کو احتجاج کی ضرورت نہ پڑے۔ باقی ہم حکومت ہیں، ہمارا اولین فرض جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال قائم رکھنا ہے، وہ ڈیفینیٹلی ہم رکھیں گے۔ تو احتجاج اگر یہ پرامن کریں، یہ جلسہ کریں، جلوس کریں، دھرنا دیں تو بالکل ان کا حق ہے۔ دوسری بات میں پھر عرض کروں، جو ریٹس ہیں، بلکہ حکومت کا کنسرن تو یہ ہے کہ تاجر تنظیموں کو ہمارے ساتھ ہمارا ہاتھ بٹانا چاہیے، ہماری مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ جو ریٹ ہم فکس کرتے ہیں، جو حکومت ریٹ مقرر کرتی ہے، تو یہ تاجر بھائی ہیں، ان میں سے ظاہر ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، میں سب کا نہیں کہتا، وہ لوگ منمانی کرتے ہیں، وہ اپنی جو ریٹ لسٹ گورنمنٹ دیتی ہے اس کے مطابق چیزیں
فروخت نہیں کرتے ہیں. پھر یہی ہمارے دوست ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو وہاں پر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. اب ہم نے اس کے لیے بڑے فیصلے لیے ہیں کہ انشاءاللہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو ہم نے ایکٹیو کیا ہے. ہم ان کے جو لوگ ان میں سے ملوث ہوئے کہ وہ نہ باز آئے ان کے خلاف مقدمے بھی درج ہوں گے, ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوں گی. یعنی آپ مڈل مین کی بنیادی طور پر بات کر رہے ہیں کہ مڈل مین جو ہے وہ اس سے پہلے بھی مسائل پیدا کرتا رہا ہے اور اب بھی کرتا ہے. بالکل آپ کی بات بالکل 100% درست آپ کہہ رہے ہیں. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو مہنگائی ہے یہ جو فیکٹر اس وقت پوری دنیا میں ہے, اور شاید اتنا بڑا مہنگائی کا کبھی انڈیکس اوپر نہیں گیا تھا دنیا میں جو اس وقت نظر آ رہا ہے. بڑے بڑے ممالک ایکسپوز ہوئے پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے جرمنی میں تاریخ کی ہائیسٹ لیول پہ, اور اتنے بڑا پتہ ہے کتنے بڑے کنٹریز ہیں وہ امریکہ کو دیکھ لیں. لیکن میں پھر ان کو یہ دوستوں کو کہوں گا کہ آپ تمام ادارے جو ہوتے ہیں ان تمام اداروں کو ان کا اپنا اپنا رول ہے. حکومت کا ایک اپنا رول ہے, تاجر تنظیموں کا ایک اپنا رول ہے, اور خاص طور پہ جو تاجر تنظیموں کے نمائندے ہیں ان پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ ہم دنگا کریں گے, فساد کریں گے, ہم لوگ دنگا فساد نہیں ہونا چاہیے, لیکن بسرا صاحب سوال اس میں ایک ڈالر کو کنٹرول کرنے میں حکومت تاحال ناکام کیوں ہے سر؟ ڈالر آپ اس میں میری گزارش سن لیں, لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہماری طرف سے ہر ممکن کوشش ہے کہ ڈالر کو ہم جتنا بھی نیچے لے کے آ سکتے ہیں نیچے لے کر آئیں. تو مجھے بتائیے کہ جو چیزیں لوکلی پیدا ہو رہی ہیں ان میں جو چیزوں کے ریٹ بڑھائے جاتے ہیں ان میں ڈالر کا کیا عمل دخل ہے؟ ان میں بھی ڈالر کا عمل دخل ہے. میں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے اوپر میں اگر ڈسکشن شروع کر دوں تو بہت لمبی ہو جائے گی. اب جہاں تک بالکل جو چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں جو ہم باہر سے لا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایشوز ہیں. ڈالر مہنگا ہوا ہے, اس میں حکومت کی اب ہر ممکن کوشش ہے کہ اس کو ہم جتنا ہی نیچے لے کے آ سکتے ہیں اور اسٹیبل کر سکیں. یہ بات بالکل نہیں میر صاحب درست کہتے ہیں کہ جب فلکچویٹ کرتا ہے ڈالر یہ کنفرم نہ ہو کہ ڈالر نے کل کہاں چلے جانا ہے کہاں ہے, وہاں ایشوز آتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے میرے بھائی, کوئی بھی حکومت ہو, ہمیں چھوڑ دیں, کوئی بھی حکومت ہو کیا چاہے گی کہ غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو, انسرٹینٹی ہو؟ ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا بہت بڑا رول ہے ہماری اکانومی کو اسٹرانگ کرنے میں, ہماری اکانومی کو آگے لے کے جانے میں. سر میرے ساتھ لائن پہ ہی رہے, میں نئی میر صاحب سے ٹیک لینا چاہوں گا. نئی میر صاحب, آپ ان کے موقف کو بائی کرتے ہیں؟ سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے تعین کے بارے میں جو سرکاری نرخ نامے ہیں یہ میں ان کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ یک طرفہ کارروائی ہوتی ہے ڈی سی کی. وہ اپنی مرضی اور منمانی کے ریٹ جو ہیں وہ نرخ نامے پہ درج کر دیتے ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں نے بارہا یہ تجویز دی ہے کہ جو متعلقہ منڈیاں ہیں وہاں کے جو صدور ہیں ان سے بھی اس پرائس لسٹ پر جو سرکاری نرخ نامہ جاری کیا جاتا ہے, جو سرکاری کاغذ ہے, اس پر ڈی سی کے ساتھ دستخط ہونے چاہیے تاکہ وہ جو تاجر تنظیم ہے وہ بھی تسلیم کرے کہ یہ پرائسز واقعتاً گراؤنڈ پر جو ہیں وہ ہیں, اور یہ جو ہیں یہ ان پرائسز پر مال بکے گا, اشیاء بکیں گی. اسی لیے وہ اشیاء نہیں بکتی کیونکہ وہ پرائس لسٹیں فیک ہوتی ہیں. ایک تو میری یہ تجویز ہے, اگر بسرا صاحب جو ہیں وہ اگر اس تجویز پر عمل کروا دیں تو ہمارے بہت سے مسئلے اور غلط فہمی حل ہو جائیں گی, کہ تاکہ وہ جو ذخیرہ اندوزی کا الزام, ناجائز منافع خوری کا الزام, پرائسز کو جو ہے نا جی ہم جو ہیں وہ مینٹین نہیں کرتے, ہم بہت چوری کرتے, یہ باتیں ختم ہونی چاہیے ایک دفعہ. دیکھیں نا یہ چیزیں فاصلہ پیدا کرتے ہیں نا گورنمنٹ کے اندر اور تاجروں کے مابین, یہ چیزیں فاصلہ پیدا کرتی ہیں. اور اس کا آسان حل ہے کہ بھی تب تک آپ پرائس لسٹ جو ہے وہ ڈی سی جاری نہیں کرے گا جب تک ہمارے ریلیونٹ جو ہماری منڈیوں کے صدور ہیں نا ان کے دستخط نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, تجویز بہت اچھی ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر بسرا صاحب آپ سے کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ جو آپ لوگوں نے معاہدہ کیا ہے اس کے اوپر آپ کی رائے لینی ہے مجھے. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں جی, بریک سے واپس آتا ہوں, پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. میاں سیف الرحمان صاحب, میں ٹی ایل پی کے معاملے پہ جانے سے پہلے آپ سے رائے لینا چاہوں گا. حکومت ٹارگیٹڈ ریلیف دینے کی بات کر رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹارگیٹڈ ریلیف دینے سے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ ریلیف پہ بھی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں جو بھی ریلیف آپ ٹائم کسی فریم میں دیں گے اس کی کوئی اہمیت ہوگی نا جی. یہ ابھی اگلے روز میں ٹی وی چینل پہ پروگرام میں تھا, میرے ساتھ پی ٹی آئی کی بھی ایک بڑی سینئر نمائندہ تھی موجود خاتون,
लाइव प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने कहा जी 2 करोड़ लोगों को हम टारगेटेड रिलीफ देंगे, टारगेटेड सब्सिडी देंगे, उनकी ये शाय खुर्दोनोश की चीज फरोख्त में। नहीं, ये तो हुकूमत की जानिब से चंद एक इनिशिएटिव्स बड़े अच्छे हैं, जिसके अंदर किसान कार्ड की बात की गई है, साथ प्रोग्राम की बात की गई है, वो अच्छे हैं, सेहत कार्ड की बात की गई है। हमें कुछ वजीर आजम के मोहतमिद जो हैं, बसरा साहब ही मेरे भाई हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि वजीर आजम कह रहे हैं कि अगर जब तक हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाते, हम लोगों को इन एहसास प्रोग्राम और दीगर प्रोग्रामों के जरिए रिलीफ दें। लेकिन उसमें भी मैंने स्टडी किया, जैसे कामयाब जवान स्कीम है, पंजाब रोजगार स्कीम है, उनमें भी कई इस तरह के रोड़े अटकाए जाते हैं एहलकारों की तरफ से, और वो रिश्वतें चलती हैं वहाँ पे। इसलिए प्राइम मिनिस्टर को इन चीज़ों का नोटिस लेना पड़ेगा कि इसमें रुकावटें भी हैं। दूसरा, जैसे मैंने टाइम फ्रेम की बात की, अगले रोज मेरे साथ प्रोग्राम में वो खातून कह रही थी पीटीआई की कि 2 करोड़ लोग हैं, आज हमें खबर मिल रही है कि 1 करोड़ लोग हैं। चलें 1 करोड़ लोग भी हैं, तो मैंने आगे कहा कि ये तो 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों वाली बात हो गई। 3.5 साल यानी जरूरत आज है, आप अनाउंस कर दें और मौके पे देना, तो उसका फायदा कोई नहीं है। में कोई बात जाती नहीं दिखाई दे रही, यानी कि फिर आप इसका मतलब को 50 साल का प्रोग्राम है, कोई 50 साल के बाद तो बहुत से लोग मर चुके होंगे, आपने रिलीफ क्या दिया? ठीक हो गया। शौकत बसरा साहब, कलअदम TLP के मामले के ऊपर आपकी राय लेना चाहेंगे कि क्या ताकत के जोर के ऊपर किसी जमात की सियासी हैसियत को खत्म किया जा सकता है? आपका पहला फैसला गलत था या आपका ये फैसला जो है वो दुरुस्त है? लेकिन ताकत का इस्तेमाल तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, और हमारी हुकूमत कभी भी इस पे बिलीव नहीं करती है। आप ये इसको अगर मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, तो आपको याद है कि मैं अगर अफगानिस्तान वाले रेफरेंस में आपको देना चाहूंगा तो वो बारहा कहते रहे, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं थे, कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है, मार का किसी मसले का हल नहीं है, डायलॉग करें, टेबल पे बैठे। अब आपका ये जो खास TLP वाली बात है कि 6ठी बार उन्होंने ये जलसा जुलूस किया, और जलसा जुलूस वो किया जो पुरतशद्दद है, कि वो इमलाक को जला रहे हैं, वो हमारी कीमती जाने ज़ाया होगी पुलिस वालों की, जलाई फोर्सिंग एजेंसी है, पूरा एक chaos क्रिएट किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद बसरा साहब, हम इसी बात पे तो हैरान थे कि वजीर आजम साहब अफगानिस्तान के मामले में तो कहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, उसका सियासी हल होना चाहिए, ताकत जो है वो हल नहीं है। लेकिन जब TLP का मामला आया तो यहाँ पर वज़रा की लाइन ही कुछ और थी, वज़रा कुछ और लाइन लेकर चल रहे थे, जिसमें फवाद चौधरी साहब तो बहुत अग्रेसिव थे, और उन्होंने तो हुब्बुल वतनी उनकी जो है वो चैलेंज कर दी और कहा कि ये भारत से फंडिंग और दीगर मामलात हैं। अच्छा, मैं आपको अर्ज ये कर रहा था कि हमने जितने भी रेफरेंसेस दिए हैं, व्हाट इज एंड? क्या हमने ताकत का इस्तेमाल किया? क्या हमने कोई ऑपरेशन किया? क्या हमने कोई उन पे फायर खोले, जिस तरह उन्होंने पुलिस वालों पे खोले, जिस तरह उन्होंने बसें जलाई, जिस तरह गाड़ियां जलाई, इमलाक चलाई? हमने क्या किया? हमने तो तमाम उलमा इकराम को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो उनको ऑन बोर्ड किया, उनसे मुज़ाकरात किए, उनसे बातचीत की। ताहर एक स्ट्रेटेजी होती है गवर्नमेंट की, स्टेट जो होती है ना, अपनी रिट को कायम रखती है, स्टेट मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करती है, वो ये बताती है साथ, देखिए हम एंड तक जाएंगे, हम टॉलरेट करेंगे, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम ताकत का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हुकूमत ये कहना शुरू कर दे, स्टेट ये कहना शुरू कर दे कि हम सरेंडर कर चुके हैं, हम अपने आप को, हम स्टेट लेट चुकी है आपके सामने, ऐसे नहीं होता। हमने तो, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी अफवाज पाकिस्तान हो, हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हो, उन्होंने कितने कितने बड़े ऑपरेशन किए हैं, क्या क्या सीन चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, क्या क्या दहशतगर्दी की कार्रवाइयां थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने उनको कंट्रोल किया, उनके खिलाफ लड़े, हमने 80-90 हजार जाने दी, लेकिन उनको नाकाम किया। यहाँ भी उनको बताने का और कहने का मकसद यही था कि बस कर दें, किसी आप रेड लाइन को बार बार क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन सर सवाल ये है कि पहले भी जो 2 मुआहदे हुए थे वो आप लोगों ने ही किए थे ना, हुकूमत ने किए थे। अगर उन वादों के ऊपर वो वादे वफा हो जाते तो ये नौबत ना पहुंचती, और यहाँ पर फिर मीडिया पे आके गलत गाइड किया जाता रहा। ये इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आप? अब आप 2 बातें आपने की हैं, एक मुआहदों वाली और एक मीडिया वाली। मैं आपको अर्ज करूं कि जब आपको ये पता चल रहा हो ना कि यहाँ पे खून खराबा होने जा रहा है जी, यहाँ पे लाशों के ढेर लग जाएंगे, तो आप वक्त को गुजारते हैं। हमने क्या किया? बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उस वक्त नहीं होना चाहिए था ये जो कुछ हुआ, लेकिन क्या था, पिंडी में आपने वो सीन देखा होगा, जिंदगी और मौत के सीन चल रहे थे, लोगों को कफन बांधे जा रहे थे, वक्त को टाला। वो शेख सादी कहते हैं ना, ऐसा झूठ जिसमें मसलहत शामिल हो
वो शर्त से बेहतर है जिससे कत्ल हो जाए। मैं वैसे आपको सिर्फ आर्गुमेंट करने की बात कर रहा हूँ, ठीक। आइडियल सिचुएशन नहीं थी। उनको समझाया भाई जाने दें। हुकूमत का, फिर मैं कह रहा हूँ अभी आप यहाँ कहेंगे हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने फिर भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। हुकूमत ने उनको मनाया, डायलॉग किया, दरमियानी रास्ता निकाला, और उसको अभी ये जो सड़कों पर आए हैं ना, लोगों को अब नजर आ रहे हैं ना कि एक हफ्ता की सड़कों में मेरे भाई 2 महीने से इनके साथ डायलॉग चल रहा है, इनको एंगेज किया हुआ है, इनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनको बार बार ये समझा रहे हैं कि हमें हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बिल्कुल ठीक है। मारो, गिराओ, जिला दो, आप लूट मार करो, आप कत्लो गारत करो, ये कहीं हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। मैं एक दफ़ा जानना चाहूँगा मियाँ सैफुर रहमान साहब के पास, फिर मैं नईम मीर साहब का भी मौक़िफ़ लेना है इस पे। मियाँ साहब, आप किस तरह से समझते हैं अपोजिशन ने जो किरदार अदा किया वो बड़ा आइडियल किरदार था, उन्होंने चीज़ों को पॉलिटिसाइज नहीं होने दिया, और मीडिया ने भी बड़ा इसके अंदर किरदार अदा किया, जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। तो सर, इस सारे मामले को जो दीगर स्टेक होल्डर्स थे उनकी जानिब से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, हुकूमत की जिम्मेदारी आप समझते हैं कि अदा हुई? रियासत के ओहदेदार होते हैं ना जी, हुकूमत के सबसे अहम सतून तो ड्राइविंग सीट पे हुकूमत होती है ना जी, उनको फूंक फूंक पर चलना पड़ता है। दूसरा एक मॉडल जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि 2 इंतहाओं के दरमियान आप चल रहे हैं, या तो आप बिल्कुल सख्ती की तरफ चल पड़ते हैं, आपके ज़हन में हुकूमत का मॉडल ये है कि वो जितना सख्ती से डील करेगी उतना ज्यादा उसका इमेज अच्छा बनेगा। दूसरा आप समझते हैं कि हमने सरेंडर नहीं करना, या आप सरेंडर कर देते हैं। देखिए, हुकूमत के पास बड़े लीवर्स होते हैं, बिल्कुल ठीक, पूरा निजाम चलाने के। ट्रैक 2 डायलॉग हो सकता है, ट्रैक 3 हो सकता है। सबसे बड़ी अरसलान साहब जो बात है ना, हुकूमत इस चीज का नाम नहीं है कि सिर दे उत्ते पै जाए मुसीबत है तुसी हत्था पैर फुल जान तुहाडे। हुकूमत नाम है चीजों को वक्त से पहले सेंस करने का। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको डेवलप होने से पहले उनको जज करे, और उसके बारे में अपनी कौम के लोग हैं, हुब्बे रसूल, बिल्कुल बड़ा अच्छा लफ्ज बोला इन्होंने, उनके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम सब आशिकाने रसूल हैं, उनके साथ आपकी डीलिंग एक मोहब्बत से होनी चाहिए थी, परसुएशन से होनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं मीर साहब आप क्या समझते हैं सर, हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है सारे मामले के अंदर, और ज़ाहिर है तजिया कार अपने तौर पर अपना तजिया दे रहे हैं, लेकिन चीज़ों को सेटल करने के अंदर रियासती अदारों में जो सबसे आम किरदार था वो अब भी हमारे पाक आर्मी की जानिब से ही अदा किया गया। कुछ आपके भी मसाइल हैं, आप लोग भी अपने तौर पर एहतजाज करते हैं, आप उस एहतजाज करने से पहले गुफ्तो शनीद के ज़रिए से बातचीत को सेटल करने की तरफ क्यों नहीं जाते सर? देखिए, गुफ्तगू तो जो हम चाहते हैं हो, हम तो मफाहमत चाहते हैं, हम तो मज़ामत करना ही नहीं चाहते। ताजर के पास तो इतना वक्त ही नहीं होता कि वो मज़ामत करे, वो कभी धरने दे जाके, कभी घेराव करे। ताजर को तो इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं होती। तो ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, वो तो हमसे कोई राब्ते नहीं करते। ये अपना बसरा साहब अगर लाइन पर मौजूद हैं, पता नहीं हैं कि नहीं हैं, अगर सुन रहे हैं, हमारा राब्ता करवा दें, किसी से सुबह करवा दें, हम सुबह उनसे मिल लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है। अगर हमारे मसले हल हो सकते हैं, अगर हम अपनी बात को दलील और मंतक से साबित कर दें कि हम दुरुस्त कह रहे हैं, तो जो दुरुस्त बात है उसको मान लें। बिल्कुल ठीक है, इसमें कौन सा मसला है? बिल्कुल ठीक है सर, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमने तफसील के साथ आज सारे मौज़ूआत के ऊपर बात की। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।